یا کیسے لگاؤں گا؟ کہ جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں اس پہ کون کھوج لگا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایویڈنس عمران خان نے خود تباہ و برباد کر دیا اس شوٹنگ کے اندر، جان بوجھ کر بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو تباہ کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس شوٹنگ کا اگر کسی کو فائدہ ہوا تو صرف عمران خان کو، اور عمران خان کو ایک فائدہ نہیں ہوا، عمران خان کو 7 فائدے ہوئے. وہ فائدے کیا کیا ہے وہ سارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہوا کیا یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو ایک دفعہ برائے مہربانی اپنے دل اور دماغ یہ دونوں کھلے رکھ کر نا آپ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا. اور اگر یہی سچویشن آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے اللہ نہ کرے کسی اہل خانہ کے اوپر اپلیکیبل ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے. لیکن آپ کو میں یہ پروف کرتا ہوں کہ وہ شخص جس نے اقبال جرم کر لیا، وہ نے کہا کہ میں نے گولی ماری اور میں عمران خان کو مارنے آیا تھا، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے، جو ایک وہاں پہ جلسہ دیکھنے آیا ہوا تھا. میں آپ کو آج گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ اس کو بھی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیس خود عمران خان اور ہم نوا نے، یہ تو ہم نوا اس لیے کہہ رہا ہوں، قوال ہے نا، تالیاں ساتھ ساتھ بجانے والے، ان کو نہ سوچنا نہ کچھ بات کرنی ہے، صرف تالیاں بجانی ہے ساتھ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ. ان سب نے اس کیس کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ جو آدمی جس کا اقبال جرم ہے نا، اس کو بھی نہیں آپ پروف کر سکتے کہ وہ گلٹی ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہے. میں آپ کو کچھ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے میں ذرا چھوٹے کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، ورنہ میں پوری تفصیل بھی دے سکتا ہوں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں کوئی گرافس نہیں یوز کر رہا، میں کوئی ویژولز ابھی میرے پاس نہیں آگے پیچھے، یعنی میں ان کو یوز نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہے جس کو میں یوز کر رہا ہوں. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے پوری رات بیٹھ کے سوچی. جب تقریر ختم ہوئی ہے عمران خان کی تو میں تو نہیں سنتا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ مجھے معاشرتی علوم کا کوئی لیکچر نہیں چاہیے ہوتا جو میں پچھلے 22 سال سے سن رہا ہوں. اسی میں کوئی رد و بدل ہو جاتی ہے، کبھی 6 مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، کبھی 1 سال سے شروع ہو جاتا ہے، کبھی 2 سال سے شروع ہو جاتا ہے. دماغ خراب کر دیا اس شخص نے ہمارا، پوری قوم کا، اور جھوٹ بول کے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی ٹیم سے یہ پوچھا، میں نے اپنے پروڈیوسر کو فون کر کے پوچھا، راؤ ویس کو، میں نے کہا ویس کوئی خاص بات کی ہے خان نے؟ انہوں نے کہا سر وہ بس 3 لوگوں پہ الزام لگا دیا. میں نے کہا الزام لگا دیا؟ اچھا 3 لوگوں پہ، تو اس نے شواہد بھی دیے ہوں گے، کوئی ایویڈنس بھی دیا ہوگا؟ کہ نہیں وہ تو نہیں دیا. وہ کیوں دے گا؟ عمران نے آج تک کس بات کا ایویڈنس دیا؟ میرے پروڈیوسر نے پوچھا تو میں نے کہا وہ تو نہیں دیا، تو چھوڑیں، آرام سے کھانا وانا کھائیں، انجوائے کریں گھر والوں کے ساتھ، اور پھر فلم دیکھ کے سو جائیں. یہی میں نے کیا، کیونکہ میں جھوٹ کا تو کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. میں اگر کالا سفید ہرا نیلا پیلا ہر وقت جھوٹ بولتا رہوں کہ رمیز آجا پیسے کہا گیا، رمیز آجا پیسے کہا گیا، پاکستان ٹیم ہار گئی، عمران خان کو اس نے پیسے دیے تو پاکستان ٹیم ہار گئی، اس کا کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے اس ساری بک بک کا. کہ اگر میں اتنی بک بک کر رہا ہوں تو کچھ تو ایویڈنس ہو، کوئی تو میں تانا بانا ملاؤں کہ اس سے کیا ہوا، اس کی فون کال آئی، اس کی گئی، اس نے اس بکی کو بات کی، اس نے یہ کیا، یا رمیز نے پہلے ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ سکور ہوگا اور ہم اتنے سکور سے ہاریں گے. کچھ تو بات ہونا کہ جس میں میں کہوں کہ یار یہ ایویڈنس ہے. ہوا میں بات کرنے سے تو کسی بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے وہاں پہ، پہلے تو فائر ہوتے ہیں، لیکن وہ تو لمحے کی وہاں پہ ویڈیو ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے فون سے وہ ریکارڈ کر رہے تھے. تو میرے پاس جو واٹس ایپ پہ آنا شروع ہوا ہے وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ویڈیو 1 ویڈیو 2 ویڈیو 3، وہ رینڈم ویڈیوز آ رہی تھی. وہ ایک ایسی بھی ویڈیو آئی کہ جس نے پہلے دن ایک شاٹ کی فائرنگ کی تھی، اور کل مجھے کسی نے ایسی ویڈیو بھیجی جس میں ایک برسٹ تھا، پورا تر کر کے فائرنگ ہو رہی ہے. اب وہ پہلے نہیں آئی میرے پاس، وہ کل آئی، کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے فون سے بنا رہا ہے، تو جو اس نے کیپچر کیا وہ اس کا بتا رہا ہے. تو وہ ایک گولی تو مجھے سمجھ میں آ گئی، وہ تو شوٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے ماری. وہ تر کس نے ماری وہاں پہ؟ اچھا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ سب سے پہلے جو کرائم سین ہے اس میں جان کے ابڑ دبڑ کی جاتا ہے، ہر آدمی خون و خون ہو جاتا ہے. فیصل جاوید کو آپ دیکھیں، وہ اتنا زیادہ خون ہے، لگتا ہے کہ بکرا ذبح کر کے اس کے اوپر لیٹ گیا ساتھ ہی، اور تب اس کو اتنا خون لگا. لیکن کمال کا فیصل جاوید ہے کہ اندر سے پورے شلوار قمیض اس کا سب کچھ خون سے لال ہوا ہے. ویسٹ کوٹ پہ مجال ہے کہ ایک دھبا بھی لگا ہو، یعنی پہلے خون لگ گیا سارا، اس کے بعد آرام سے اوپر ویسٹ کوٹ پہنی. کما
اسی طرح اور لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں کتنا خون و خون ہوئے ہیں. اچھا فیصل جاوید کے اینڈ پہ آپ دیکھیں منہ پہ اتنا سا نشان ہے جیسے کوئی شیو کرتے ہوئے کٹ لگ جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے جسم پہ خون ذرا دیکھیں. تو پہلی تو بات یہ تھی کہ وہاں پہ پولیس کیا کر رہی تھی. آر پی او گجرانوالا خود انچارج تھے وہاں کے, ریجنل پولیس آفیسر جو ہے وہ ہیڈ ہے وہاں کے, وہ مجاز ہے وہاں کے, گورنمنٹ ان کی ہے, چیف منسٹر ان کے ہیں, ہوم سیکرٹری ان کا ہے, ہوم منسٹر ان کا ہے, اور وہاں پہ کوئی بھی ایویڈنس جو ہے اس کو پولیس کسٹڈی میں نہیں رکھ رہی. لوگوں کے کپڑے, لوگوں کے وہاں بلڈ سیمپلز, وہاں پہ ڈی این اے میچ ہونا, وہاں پہ گولیوں کا پکڑے جانا, ان ساری چیزوں کا ایویڈنس ہونا چاہیے تھا. آپ نے بہرحال کیس کو پروسیڈ کرنا ہے نا. اب نہ آپ کے پاس بلڈ ہے, نہ آپ کے پاس کلوتھس ہیں, نہ آپ کے پاس خول ہے, نہ آپ کے پاس ڈائریکشنز ہیں, نہ آپ کے پاس اس جگہ پہ کوئی بھی ایویڈنس ہے جو آپ نے کلیکٹ کیا, کیونکہ فنگر پرنٹس وغیرہ کی ممی ڈیڈی پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے وہاں پہ. عمران خان نے بڑا کمال کیا, جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ عمران خان نے یہ کیا کہ 15 کلومیٹر دور جو مین ہاسپٹل ہے چودھری پرویز لائی وغیرہ نے بنایا, وہاں پہ نہیں گئے. وہ گجرانوالا کے اسپتال میں نہیں آئے, وزیر آباد کے اسپتال میں نہیں گئے, گجرات کے اسپتال میں نہیں گئے, گکھڑ کے اسپتال میں نہیں گئے, سیدھا لاہور آئے ہیں. نہ راستے میں میو اسپتال گئے ہیں, نہ سروس اسپتال گئے ہیں, نہ جنرل اسپتال گئے ہیں, سیدھا شوٹ مار کے شوکت خانم پرائیویٹ اسپتال اپنی ملکیت. سب سے پہلے وہاں پہ کیا ہوا, وہ جو ایویڈنس کے کپڑے تھے جس پہ خون چون ہونا چاہیے تھا یا اور چیزیں ہونی چاہیے تھی, وہ سارا ڈسپوز آف کیا گیا, اس کو کھڈے لائن لگایا گیا. اس کے بعد کسی کو آنے نہیں دیا گیا, کہہ دیا گیا کہ پہلے کہ 4 گولیاں لگی ہیں, پھر 2 گولیاں لگی ہیں, پھر یہ فیصل سلطان نے آ کے کہا گولیوں کے سپلنٹر لگے ہیں. وہ کہاں ہیں, وہ کیا رکھے ہیں ایویڈنس دینے کے لیے؟ اور کیونکہ آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے تو کیا نہیں, وہ آپ نے میڈیکل لیگل آفیسر کے سامنے تو کیا نہیں, وہ تو کون سے کورٹ آف لا میں آپ اب پروف کریں گے بعد میں کوئی یہ ایک لائٹر لا کے کہ یہ لگا ہوا تھا اس کی ٹانگ میں اور یہ اس کی ٹانگ سے نکالا ہے. کوئی ویڈیو بنائی ہے اس کی آپ نے نکالتے ہوئے, کوئی فوٹوگرافک ایویڈنس تو ہوگا نا. آفٹر آل اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, سب کچھ ہے, اور یہ دنیا کا پہلا ہاسپٹل ہے, کینسر ریسرچ ہاسپٹل ہے, دنیا کا پہلا کینسر ریسرچ ہاسپٹل ہے جو بلٹ وونڈز کو ٹریٹ کر رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, چلے وہ بھی کر لیا. اگر وہ ایمرجنسی میں ہوتا, قریب ہوتا, تو سمجھ میں آتی ہے 220 کلومیٹر آپ ٹریول کر کے آ رہے ہیں وہاں تک, یہ سارا ڈرامہ کرنا. اس بعد اس کو گولی لگ گئی, اس کو گولی لگ گئی, اس کو گولی لگ گئی, اس کو گولی, کس کو لگی دکھائے نا ذرا, کہاں پہ ہے؟ آپ کنٹینر سے نکل رہے ہیں, کیا ریسکیو 1122 والے اندر گئے ہیں؟ نہیں اندر گئے, میں نے تو کوئی اس کی ویڈیو فوٹیج نہیں دیکھی, اگر آپ پاس ہے تو مجھے بتائیے گا. اندر سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں پٹی بندی, بڑی نیٹ کلین پٹی بندی ہوئی ہے. اور بھائی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہو, گولیاں لگی ہو پیر میں, تو وہ پٹی آپ کی لال ہوئے بغیر رہے گی؟ بلیڈ تو کرے گا, اوز آؤٹ کرے گا اس میں سے بلڈ. تو اتنا تو جس نے بھی کو کرکٹ کھیل لیا, کچھ کھیلا ہے, اس کا ہڈی ٹوٹے, کوئی ٹوٹے, سر پھٹے, وہ پٹی وٹی کرا کے آئے, وہ پٹی بھی لال ہونی ہے, ہر حال میں ہونی ہے. اچھا وہ آپ کر کے نکلا ہے, آپ اپنا جو ہے وہ کنٹینر سے نکل رہے ہیں, آپ اسمائل کر رہے ہیں, ہاتھ چلا رہے ہیں کہ میں ٹارزن ہوں, میں اپنا ہنومان ہوں, مجھے کچھ نہیں ہونا, فکر نہ کرو. جب تک کوئی سامری اور جمشید کے وہ خاص باغ میں سے جا کے کالا امرود نہیں لے کے آئے گا نا, تب تک مجھے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے, کیونکہ میری جان اسی میں ہے. ان چیزوں سے نہیں میری جان جاتی ہے, گولیوں سے, بندوقوں سے, توپوں سے, ٹینک سے, ان چیزوں سے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے ایک سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کروا دیا. وہ کیا پروپیگنڈا ہے؟ ہسپتال میں جی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپریشن تھیٹر کے اندر عمران خان نے اینستھیزیا لینے سے انکار کر دیا, اور اینستھیزیا لینے سے انکار کر دیا, اور ڈاکٹرز نے انکار کر دیا, ڈاکٹرز نے مان لی وہ بات. تو ڈاکٹرز کے ایتھکس, فزیکل پروفیشنل, وہ کہاں چلے گئے؟ ہو گیا. اب سرجری ہو رہی ہے جی, اور بغیر اینستھیزیا کے سرجری ہو رہی ہے, بلٹس نکالی جا رہی ہیں, اور عمران خان اندر سے پوچھ رہے ہیں کہ باہر مجھے بتاؤ حال احوال کیا. ان کو فکر مند ہے, اندر سے احکامات دے رہے ہیں. کون سے احکامات دیے انہوں نے وہاں سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو کہو کہ توڑ پھوڑ نہ کریں, وہ احکام انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, کی توڑ پھوڑ. ان کا گھیراؤ جلاؤ نہ کریں, احکام اڑا کر رکھ دیا, کیا انہوں نے گھیراؤ جلاؤ. انہوں نے کہا کہ کسی پہ الزام تراشی نہ کرو, انہوں نے کی الزام تراشی. رانا ثناءاللہ کے گھر کو جا کے ریڈ کر لیا, گورنر ہاؤس کے گھر کو جا کے ریڈ کر لیا. انہوں نے کون سی بات عمران خان نے ان کو کی, کون سے احکامات دیے جو انہوں نے نہیں مانے اور نہیں کیے؟ یہ ڈرامہ, یہ سوشل میڈیا کا ڈرامہ. سوشل میڈیا پہ ٹارزن کی واپسی ہو گئی, اور ایک فلاپ
फ्लॉप लॉन्ग मार्च, हर एक को पता है कि 3 से 4,000, 3 से 4,000, ये पहले दिन से आखिरी दिन तक है, हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कहीं जाने की। और अभी तक क्या एजाज चौधरी को शामिल तफ्तीश किया? एजाज चौधरी एक काबिल आदमी है, एजाज चौधरी एक सेंसिबल आदमी है, एजाज चौधरी एक शरीफ आदमी है, एजाज चौधरी की एक बड़ी रिस्पेक्ट है मुआशरे में। जब वो कह रहे हैं कि मैंने पहले दिन चट्टा को कह दिया, मैंने एक दिन पहले कह दिया कि तुम्हारे ऊपर फायरिंग होनी है, यहां पे इस चौक पे होनी है, इस जगह पे होनी है, उनको क्यों सीरियस नहीं लिया? वो आपके सेनेटर हैं, उनको क्या? और फिर उन्होंने ट्वीट कर दी। सेनेटर को नहीं पता होता कानून क्या होता है, सेनेटर तो कानून बनाता है, सेनेटर को नहीं पता लॉ कैसे इन इफेक्ट होना है, सेनेटर को तो लॉ की फैब्रिकेशन पता है, उसको तो उसको बुनत करता है, उसको निट करता है लॉ को, तो सेनेटर जो होता है। तो सेनेटर लिखकर ट्वीट कर रहा है कि मैंने पहले वार्न कर दिया था कि इस चौक पे ये होना है, कल को उसको नहीं बुलाया जाएगा कि भाई तुम्हारे पास क्या एविडेंस था कि ये होना है, ये नहीं होना। इमरान खान को गोली लगती है जी पैर पे। अब ये कमाल की बात है, शूटर मार रहा है 25 फुट नीचे से गोली, और वो भी एक पिस्टल की टीटी की गोली है। इल्लीगल है, वरना मैं आपको यहां पे पिस्टल फायर करके दिखा देता और किस जगह पे। कंटेनर पे 3 से 4 फुट का लोहा लगा हुआ है, बकौल उनके वो बुलेट प्रूफ है, सब कुछ है। तो इमरान खान उल्टा खड़ा हुआ था, पैर बाहर निकाल के सर नीचे करके हैंड स्टैंड कर रहा था वहां पे। क्या कर रहा था कि टांग पे आके गोली लग गई। इसका मतलब है गोली अगर लगी, टांग पे लग गई, मैं मान रहा हूं 1 सेकंड के लिए, तो कहीं से रिकोशे होके लगी है, किसी और जगह से आके लगी, या वो बुलेट प्रूफ जो सो कॉल्ड बनाया था बुलेट प्रूफ नहीं था, वो उसके अंदर सुराख हुआ, वो सिलेंडर करके टीटी की गोली इतनी दूर से बुलेट प्रूफ के अंदर सुराख करके निकल रही है। कमाल की बात है ना, वैसे ये कौन सा बुलेट प्रूफ है, लेकिन उसने जाके उस तरह किया। तो हर चीज को तहवील में लेना था ना, उसका एविडेंस होना था, उसका डीएनए होना था, उसका फोरेंसिक होना था वहां से कि किसका खून किसके ऊपर है, किसका खून किसके ऊपर है। ठीक है ना, ये सब कुछ होना था। जो दूसरे फायर्स हुए वो कहां से हुए, एक अफरा तफरी मचाई हुई है। और अब मैंने आपको पहले बताया कि उस शूटर के साथ कुछ नहीं हो सकता। क्यों? पुलिस कस्टडी में आपने उसका बयान ले लिया फौरी तौर पे। ये पंजाब पुलिस ने इतनी एक्टिव, जिसको वजीर आला ने मुअत्तल भी कर दिया था, वहां पे दोबारा बयान आ गया उसका। भाई वो कौन से पुलिस वाले जो दोबारा बयान दे दिया, वो उनको क्यों नहीं मुअत्तल किया वजीर आला ने? अब आप ये देखें कि कल को किसी अदालत में जाता है वो, और इमरान खान अपने मर्जी के जज के आगे लगवाए वो केस, आप नहीं साबित कर सकते कि वो शूटर है। वो कह देगा आके कि मुझे अंडर ड्यूरेस जो है पुलिस ने टॉर्चर करके मेरे से स्टेटमेंट ली थी, मैं तो ये दी नहीं थी क्योंकि वहां मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं था। जो एक तरीका कार है उसकी बयान के कलम बंद होने का, वो सारे बाईपास हुए क्योंकि एफआईआर कटी नहीं थी, आईओ अपॉइंट नहीं हुआ था, फोरेंसिक एविडेंस इन प्लेस नहीं था, जो कपड़े थे जिनके ऊपर खून था उनको पकड़ा नहीं गया, जो वहां पे जमीन के ऊपर खून वगैरह था उसको मैच नहीं किया गया। इंसान का खून है, बकरे का खून है, मुर्गी का खून है, किसका है? किसी ने तो मैच करना है ना उसको। आफ्टरऑल ये सारी एक तकलीफ दे पेनफुल मराहिल है। एमी तो नहीं फोरेंसिक डिपार्टमेंट की इतनी अहमियत होती पूरी दुनिया में, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर फांसी हो जाती है, ऐसी तो नहीं होती फांसी उनके कहने पे। अब ये सारा कुछ होना है, तो जब आप वहां पे प्रूफ नहीं कर सकते, और उसको गोली के आपने स्प्लिंटर्स जो हैं जो इमरान खान की टांग पे लगे, वो तो आपने सेव नहीं किए, ठीक है ना, वो आपने सेव नहीं किए, वो आपने एविडेंस के लिए। अब आप हाइंड साइड में अगर देते हैं, कपड़े देते हैं, गोली देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो एविडेंस नहीं होगा, वो माने नहीं जाएगा एविडेंस। एविडेंस और टेम्पर हो गया इतनी देर में, और 36 घंटे के बाद, आज पता नहीं कितना टाइम अब हो गया, तो 36 घंटे के बाद तो एविडेंस रहा ही नहीं वो। तो इसका मतलब है कि वो एविडेंस होगा नहीं, आप उस आदमी को किस तरह चार्ज करेंगे? कोई जज उसको सजा नहीं दे सकता, जबकि गोली उसने उधर मारी, बंदा इधर पीछे मर गया। आपने उस बंदे को दफनाने से पहले उसका पोस्टमार्टम किया, आपने निकाला कि उसको कौन सी गोली लगी थी, इसी बंदे की गोली लगी थी कि किसी और की गोली लगी थी, उसकी बॉडी में से निकाला आपने पोस्टमार्टम करके? नहीं निकाला, आपने उसको फौरन दफना दिया। आपने कह दिया बड़ी अजीम मौत मारा है। लेकिन मजाल है पीटीआई का कोई भी रहनुमा, एक भी रहनुमा उसके नमाज़े जनाजा पे गया हो? नहीं, वो तो गरीब का बाल था, मर गया बेचारा, मर गया, उसके बच्चे रुल जाएंगे, वो किसको परवाह है? वो कितने लोग मरे हैं खूनी मार्च में, किसको परवाह हुई है आज तक? ठीक है ना, वो हम भूल ही गए हमारी रिपोर्टर के साथ क्या हुआ, दूसरे दिन एक कमसिन बच्चे के साथ, 21 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ, एक पुलिस कांस्टेबल के साथ क्या हुआ, जो ऊपर से गिर के मरा उस बेचारे के साथ क्या हुआ। ये तो किस्सा पारीना हो गया ना, क्योंकि इमरान खान
جو ہے وہ ایک فیک قسم کا اب فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس میں؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں فلاں فلاں. پہلا فائدہ تو پاکستان کے دشمنوں کو, کیونکہ آپ پاکستان کے عسکری اداروں کو بغیر کسی وجہ کے, جیسے میں نے کہا رمیز راجہ اور عمران خان پیسے کھا رہے ہیں, بغیر کسی وجہ کے آپ ان کو الزام لگائی جا رہے ہیں. آپ پاس کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی بات نہیں, اور ان کو فائدہ نہیں اس وقت. سب سے بڑی بات, بینیفیشری تو آپ ہیں. عمران خان نے جو ڈرامہ کیا, جب میں ٹھیک ہوں گا نا تب لانگ مارچ شروع ہوگی, اس سے بڑا ڈرامہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کو بتاؤں, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. وجہ کیا ہے؟ پرسوں بھائی جان کو جانا ہے سپریم کورٹ میں اپنی وہ ڈیفیمیشن کیس میں, توہین عدالت کے کیس میں اوائڈ کرنا ہے. انہوں نے نیب کے کیسز میں جانا ہے, ان کو اوائڈ کرنا ہے. انہوں نے یہ فورن فنڈنگ کیس کی جو فائنل پیشی ہے اس کے لیے جانا ہے اپنا بیان دینے کے لیے, ورنہ سزا ہوتی ہے, اس کو اوائڈ کرنا ہے. اب یہ انلمیٹڈ سارے کیسز کو عمران نے اوائڈ کرنے کے لیے ایک تیر سے 7 شکار کیے ہیں. فائدہ کس کو ہوا ہے سارے ڈرامے کا؟ سوائے عمران خان کے اس کی پاپولرٹی گراف بڑھا, ہیرو اس میں بڑا, لوگ سجدے میں گر کے بےچارے معصوم لوگ اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں, سب کچھ مانگ رہے ہیں, اور وہ بیٹھ کے اپنی اسپیشل دوائیاں لے رہا ہے جن کی وجہ سے وہ رہ نہیں سکتا, جن کے بغیر آرام سے انجوائمنٹ ہو رہی ہے. کبھی اسد عمر آ جاتا ہے ادھر بیان دے دیتا ہے, کبھی وہ ادھر آیا تھا بیان دے دیتا ہے. اسد عمر نے کل ایک احمقانہ ٹویٹ کر دی, میں تو اس کو بڑا سینسبل آدمی سمجھتا تھا کہ جب ہم ادارے کو نہیں کہہ رہے, ہم افراد کو کہہ رہے ہیں, تو ہم بھی افراد کو کہتے ہیں اسد عمر. ہم نے تو نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کرپٹ ہے, ہم نے کہا بشرا بی بی کرپٹ ہے, ہم نے کہا عثمان بزدار کرپٹ ہے, ہم نے کہا علی زیدی کرپٹ ہے, ہم نے کہا فواد چودھری کرپٹ ہے, ہم نے کہا کیانی کرپٹ ہے. ہم بھی تو افراد کے نام لے رہے تھے, اس میں کیوں مائنڈ کر جاتے ہو؟ پھر کرو بشرا بی بی کی انکوائری, پھر کرو گوگی کی انکوائری, پھر کرو احسن گجر کی انکوائری. وہاں پہ کیوں تم ڈانسنگ کرنا شروع ہو جاتے ہو؟ کیونکہ تو پکڑ ہے نا, وہ جب پھیرے گی ہاتھ تو سارے پھر جائیں گے یوں کر کے. یہی ڈر ہے نا تم لوگوں کو. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, اپنی قبر میں جانے سے ڈرو. انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور توہمات میں مت پڑو اسد عمر, مت پڑو. یو آر اے ویری سینسیبل پرسن, آئی ریسپیکٹ یو اے لاٹ, پلیز بی سینسیبل. یہ فائدہ, یہ پورے ڈرامہ, اور ایک وہ لانگ مارچ جس میں 45 لاکھ روپے روز کا خرچ ہو رہا تھا, سر 4000 بندہ آ رہا تھا, اس سے جان چھڑ گئی, لوگوں کی ہمدردی مل گئی, سارے کیسز کو میں نے پینڈ کر دیا, ساروں کو بیک فٹ پہ کر دیا, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟ گورنمنٹ کو چاہیے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرے کہ ایک فورن ڈاکٹرز کو بلوائیں, 4 سے 5 یا 10 ڈاکٹرز کو. گورنمنٹ اس کی کاسٹ ہے, میڈیکل بورڈ بیٹھے جو اس کے آ کے وونڈز ایگزامن کرے, جو ساروں کے وونڈز ایگزامن کرے, اور دودھ کا دودھ اب پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا کون کتنا سچا اور کون کتنا جھوٹا. لاڈلے, تم نے ساری عمر لاڈلا نہیں رہنا. میں جس طرح تمہیں جانتا ہوں, تمہیں کوئی نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا تمہیں اتنی اچھی طرح جتنی میں جانتا ہوں, اور میں تمہیں بے نقاب کر کے چھوڑوں گا. تم لوگوں سے کھیل رہے ہو, لوگوں کے خوابوں سے کھیل رہے ہو, تم ہماری نوجوان نسل سے کھیل رہے ہو, تم اس ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہو. You deserve to be behind bars for all the corruption that you have done. At the end of the day, you know what you are, Imran Khan? ایک گھڑی چور.